نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة صلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. صدق الله مولانا العظيم. مشائخ و علماء کرام، اور قائدین و فضلاء کرام، معلمین و معلمات، طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، اور ماہانہ گوشہ درود میں شرکت کرنے والے تمام بیٹے بیٹیاں، جملہ بھائی اور احباب، اور جملہ بنات و اخوات، آج کے اس ماہانہ گوشہ درود کی روحانی اور تربیتی مجلس میں گفتگو کے لیے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے بطور موضوع، آپ کو معلوم ہے کہ اس گوشہ درود کی ماہانہ عظیم الشان اور بابرکت و سعادت مجلس کے لیے میرا درس اور میری تعلیم و تدریس جو آپ کے لیے جاری ہے، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے، ایھا الولد۔ آج کی گفتگو کے لیے میں اس میں 2 کتابیں اور شامل کر رہا ہوں۔ ایھا الولد، یہ آپ یوں سمجھیں کہ گفتگو کا تربیتی خطابات کا سلسلہ ترتیب سے آگے جاری رکھنے کے لیے جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایھا الولد کے رسالہ کی رکھوں گا، مگر اس ایک مقام میں ضروری چیزوں کو تعلیم و تربیت کی خاطر ایڈ کرنے کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے کچھ اور رسائل اور کتب اکابر کی، ائمہ دین کی، جن کا درجہ امہات کا ہے، وہ شامل کرتا رہوں گا۔ اور جیسا کہ میری عادت ہے کہ پھر جو چیز میں شامل کرتا ہوں اس دن کی تعلیم و تربیت کے لیے، تو اس کا میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، تاکہ کوئی اس کو پڑھنا چاہے اور براہ راست ان نصوص سے اور ان ابواب سے استفادہ کرنا چاہے تو اس کے معلوم ہو کہ آج کا درس کن کن کتب یا رسائل یا کن کن ابواب اور فصول پر مشتمل تھا۔ ایھا الولد کے ساتھ جس کا اضافہ آج کر رہا ہوں وہ شیخ الاسلام عبداللہ الہروی، عام طور پہ شیخ الاسلام انصاری کہتے ہیں، شیخ الاسلام عبداللہ الانصاری الہروی، ان کی کتاب ہے منازل السائرین، تو اس کو میں اس کے ساتھ شامل کر رہا ہوں آج کی گفتگو میں، اور اس کے ساتھ علامہ ابن القیم
کی کتاب ہے مدارج السالکین. یہ مدارج السالکین اسی رسالہ منازل السائرین کی شرح ہے، تو اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر رہا ہوں آج گفتگو میں. اور ایک کتاب ہے امام زروق الفاسی، ان کی کتاب النصائح. امام ابو العباس احمد المعروف زروق الفاسی، ان کی وفات 899 ہجری میں ہوئی. چونکہ بالعموم ہمارے ہاں کے علماء ان کے نام سے واقف نہیں ہیں یا طلباء تو معروف نہیں ہے ہمارے خطے میں، اس لیے میں نے بتا دیا. یہ مغرب جو ملک ہے اس کے شہر فاس کے تھے، تو امام زروق الفاسی ان کا نام ہے، ابو العباس کو نیت تھی. ان کی کتاب النصائح، یہ کتب اور رسائل ان کی چیدہ ریلیونٹ بعض بحثیں میں نے آج کے درس میں اور گفتگو میں آپ کے لیے شامل کی. پچھلی نشست میں ہم نے اپنی گفتگو ایھا الولد سے کرتے ہوئے جو امام غزالی کا رسالہ ہے یہاں پر ختم کی تھی کہ آپ نے اپنے شاگرد کو لکھا اور اس میں لکھا فَإِنَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ الْعِلْمَ الْمُجَرَّدَ لَهُ سَيَكُونُ نَجَاتُهُ وَخَلَاصُهُ فِيهِ. اور المجرد کا مطلب ہے ان العلم المجرد عن العمل سيكون نجاته وخلاصه فيه وانه مستغن عن العمل. یہاں پر بات ختم کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ آخری حصہ گفتگو میں نے اس پہ زور دیا تھا کہ نصیحت کا سننا سہل ہے، بڑا آسان ہے، مگر اس کو قبول کرنا مشکل ہے. اور پھر میں نے آگے اضافتاً کہا تھا کہ اس پر عمل کرنا مشکل تر ہے. نصیحت کا سننا آسان کیوں ہے، اس پر میں نے گفتگو کی تھی تفصیل سے، کہ نفس کو اس سے کیا کیا حظ یعنی حصہ نصیب ہوتا ہے، کیا لذت نصیب ہوتی ہے، آدمی کتنا نفس انسان کا اپریشیٹ کرتا ہے. تو اب مجھے یاد نہیں میں نے یہ لفظ بولا تھا یا نہیں کہ خالی نصیحتوں، اچھی نصیحتوں کو سن کے مزہ لینا یہ سمجھیں ایک عقلی تعیش ہے. اس کو آپ کہیں گے انٹلیکچول امیوزمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، انٹلیکچول لیئر بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو تعیشات کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں ہم عیش و عشرت کے لیے، یہ انٹلیکچول لگژری ہے. انٹلیکچول لگزوریس کہتے ہیں نا، بڑی پرعیش زندگی، پر آرام زندگی، لگژری. تو یہ انٹلیکچول لگژری ہے، یعنی عقلی اور دماغی اور فکری تعیش، عیش، جس میں آدمی لذت لیتا ہے. اور یہ خالی نصیحتوں کو اور خطاب کو سننا، کبھی خطاب کا کرنا، کبھی سننا، تو آدمی واہ واہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اجتماع میں جوش آتا ہے، نعرے لگاتے ہیں، وہ ایک لمحے بھر کی کیفیات ہوتی ہیں. سننے میں یہ چیزیں میسر ہیں، آدمی اپریشیٹ کرتا ہے، کبھی شاندار الفاظ کو، کبھی شاندار جملوں کو، کبھی فصاحت اور بلاغت کو، کبھی مقرر اور خطیب کے اسلوب بیان کو، انداز بیان کو، کبھی اس کے اندر شعر و شاعری کو، کبھی تفنن طبع اور ذوق کی چیزوں کو، خوش طبعی کی باتوں کو، کبھی استنباط کو، استخراج کو، کبھی عجیب نکات کو، لطائف کو، کبھی علمی استدلال کو اور استخراج کو، کبھی اس کی تشریح کو، تعبیر کو، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک لمبی جتنی چاہیں کہتے چلے جائیں. یہ ہر ذوق اور ہر طبیعت کے اوپر مختلف چیزیں اپنے اپنے انداز سے اثر انداز ہوتی ہیں. اور طلباء بھی بیٹھے ہیں، طالبات بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اور
معلمات بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، اور کارکنان بھی ہیں، سب کے لیے کارآمد چیز ہے۔ تو ہر ایک اپنی اپنی طبیعت ہے۔ جیسے کسی کو بیٹے کوئی جاتا ہے شراب خانے میں تو وہاں اس کو اس کے نفس کو سکر میں، نشے میں ایک کیف آتی ہے اور جھومتا ہے۔ کوئی اور بری بدکاری کی جگہوں پر جاتے ہیں تو اس کے اندر وہ اپنے کیف لیتے ہیں۔ کوئی اور عیاشی کی جگہوں پر جاتے ہیں، کوئی اور بے حساب بے خودی مستی کی جگہوں پر جاتے ہیں، کوئی لہو و لعب میں جاتے ہیں، کچھ گیمز کرتے ہیں، سپورٹس کرتے ہیں۔ تو ان کو آپ کبھی دیکھیں تو ان کے اندر ان کو سپورٹس کے اندر اتنا مزہ آتا ہے جیسے کسی شرابی کو شراب پینے میں آتا ہے۔ میں ایک چیز نہیں قرار دے رہا، میں نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ طبائع پر اثرات کس طرح ہوتے ہیں۔ تو سپورٹس جو ہیں، میں پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو نیو کیمپس میں ہم رہتے تھے ہاسٹلز میں، تو میں دیکھتا تھا ہاسٹلز کے اندر کوئی لڑکے، یعنی چھٹی ہوتی تھی نا ہفتے کے دن، تو یہ تاش کھیلنے بیٹھتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، کارڈز کھیلنے بیٹھتے تھے۔ ہم گزرتے تھے کوریڈور سے، دیکھتے تھے 24 گھنٹے، 36 گھنٹے، اور بعض اوقات 48 گھنٹے بھی، یہ میں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، وہ کھیلتے ہی رہتے تھے۔ تو کمروں میں پھر وہ کھانے ان کے آتے تھے، کینٹین سے ان کو جو ملازمت کرنے والے کھانے بھی لے آتے تھے، وقتوں پر چائے بھی آتی تھی، کافی بھی آتی تھی، اور ہم سوچتے تھے کہ 36 گھنٹے سے یہ کمرے میں بیٹھے کھیل رہے ہیں، ان کو نیند ہی نہیں آئی، 2 دن بھی گزار دیتے تھے۔ تو اب یہ تو ان کھیلنے والوں سے پوچھیں، اگر آپ جب تک آپ کے اوپر وہ خود کیفیت وارد نہ ہو تو آپ تو میں تو انالیسس بھی نہیں کر سکتا، ہم تو صرف دیکھنے والے ہیں۔ اس طرح کسی کو سوئمنگ میں مزہ آتا ہے تو اس سے پوچھیں، وہ ساری جان کھپا دیتے ہیں۔ اب آپ اس کے اوپر فتویٰ نہیں دے سکتے کہ کیسے لطف آتا ہے، آپ کو نہیں آتا، بس ختم ہو گئی، آپ کو اس لذت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ کافی پیتے ہیں، اس میں ان کو اپنا سکون آتا ہے، سودنگ ایفیکٹ ہے۔ کئی طرح کے اپنے مزاج ہیں۔ تو کھیل کود میں کسی کو آتا ہے، سپورٹس میں آتا ہے، کسی کو اور بری چیزوں میں، یہ کچھ حرام چیزوں میں بعض لوگوں کو سرور اور کیف آتا ہے، بعض لوگوں کو مباحات میں آتا ہے، لہو و لعب۔ ان میں کچھ لہو و لعب سب حرام نہیں ہوتے، یاد رکھ لیں، تو مباحات ہیں، تو بعضوں کو اسی طرح مزہ آتا ہے، یعنی یہ کیف ہوتا ہے تو مباحات کا بھی کیف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح محفل بعضوں کو برے ناچ گانوں میں مزہ آتا ہے، وہ حرام چیزیں ہیں، اور بعضوں کو ناچ گانوں میں نہیں، وہ محفل سماع ہے، عارفانہ کلام ہے، سماع کی محفل ہیں، اس میں مزہ آتا ہے، ایک کیفیت ہوتی اس مزہ میں۔ تو اولیاء سے پوچھا گیا، حضرت امام ابن جریج بہت بڑے محدث ہیں، راوی ہیں، تابعین، اتباع التابعین میں، ان سے پوچھا گیا کہ وہ محفل سماع کے بہت شوقین تھے اور رقص کرتے تھے، وجد میں آتے تھے۔ امام ابن جریج، ان کے نام سے احادیث مروی ہیں۔ تو خیر میں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ سماع کے بہت شوقین ہیں اور رقص کرتے ہیں، سماع میں حالت وجد ہوتی ہے، رقص ہوتی ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ جب قیامت کے دن آپ پیش ہوں گے تو ایک طرف آپ کی حسنات ہوں گی، نیکیاں، ایک طرف آپ کی سیئات ہوں گے، گناہ ہوں گے، تو یہ جو سماع ہے یہ کس پلڑے میں رکھا جائے گا آپ کا؟ ترازو کے ایک پلڑے میں آپ کی نیکیاں رکھی جائیں گی، حسنات، ایک میں گناہ رکھے جائیں گے، چھوٹے بڑے صغائر کبائر، سیئات۔ تو ان سے پوچھا یہ سماع آپ کا جو ہے یہ کس پلڑے میں رکھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا لا فی الحسنات ولا فی السیئات، نہ نیکیوں کے پلڑے میں نہ برائی کے پلڑے میں۔ کیوں؟ انہ من المباحات، یہ مباحات میں سے ہے، اس پر نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اب ہر ذوق کے آدمی کے لیے اس کے اثرات جدا ہیں، ہر ذوق کے آدمی کے لیے۔ اس کو بھی امام زروق نے بیان کیا کتاب النصائح جلد 2 میں، تو اس کے اندر فصل قائم کیا اپنے سماع پر، تو اسی کا ہی میں نے حوالہ نکال کے ابھی گفتگو میں خیال آ گیا تو کوٹ کر دیا۔ تو کچھ کو مباحات کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے کام کیا کر رہا ہے، تو اس کام کی کیفیت کی اپنی ایک اثرات ہوتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے، کیفیات ہوتی ہیں، اور ادھر الگ الگ طبائع ہوتی ہیں، طبیعتیں ہوتی ہیں۔ تو اس قول کی یا اس فعل کی یا اس عمل کی اپنی تاثیر، اور سامنے جو طبیعت ہے
جو فطرت ہے، اس کی نیچر ہے آدمی کا، اس کا جو اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، اس کا ذوق اگر یہ دونوں میل کھا جائیں، جڑ جائیں تو کیفیت پیدا ہوتی ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں برائی کی چیزیں بھی ہیں اور مباح چیزیں بھی ہیں اور اچھائی کی چیزیں بھی ہیں اور الغرض نیکی کی چیزیں بھی ہیں۔ اس طرح تلاوت سنتے ہیں تو کیا کیف آتا ہے اس لمحے کے لیے۔ تلاوت پر آپ دیکھتے ہیں مصر کے اندر جب قاری عبد الباسط کی آواز ہو یا کسی اور بڑے بڑے نامور قاری کی تلاوت ہوتی ہے تو لوگ وجد میں ہوتے ہیں، واہ واہ ایک کھڑے ہوتے ہیں، ذوق ہوتا ہے۔ تو جو آپ کے ہاں محفل سماع میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہاں وہ قرآن مجید کی بڑے اعلیٰ قراء کی جو سماع کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو، اس میں کیفیات ہوتی ہیں۔ اس طرح محفل نعت میں ہوتا ہے۔ سو یہ پھر آپ نیک سماعات میں چلے جاتے ہیں، اچھی چیزوں کا سماع۔ اسی طرح پھر اور آپ خطاب کی طرف آ جائیں تو خطاب کے بھی اس طرح جیسا جیسا خطاب کا رنگ ہے اور اس کے اندر جو جو خوبیاں ہیں، جو جو تاثیرات ہیں، اور ادھر سامعین کی جو جو سطح ہے فکر کی، ذہن کی، عقل کی، سمجھ بوجھ کی، ذوق کی، تو اسی طرح کی وہ بھی کیفیات ہیں۔ تو جو جو چیز جوڑ کھا جائے، ادھر اس فعل کا اثر، ادھر سننے والے یا قبول کرنے والی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی کیفیت، تو جس میں آپس میں جوڑ بن جائے، ایک ربط پیدا ہو جائے، ایک انٹریکشن ایفیکٹو ہو جائے، جس میں کنیکٹیویٹی آ جائے تاثیر اور ادھر ذوق میں، تو وہ پھر کام کرتی ہے۔ یہی صوفیاء کی جو ریاستیں ہوتی ہیں، اذواق، اس میں بھی یہ چیز ہے۔ یہ ایک کامن میں نے آپ کو بتا دی، یہ ورلڈ وائڈ چیز ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے ایسا ایک نظام رکھا ہے۔ اولیاء اور صوفیاء جو اذکار تجویز کرتے ہیں، اوراد تجویز کرتے ہیں، اشغال تجویز کرتے ہیں، ریاضات تجویز کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ صوفیاء ریاضات کا بھی یہی اصول ہے۔ میری کتاب اگر آپ پڑھیں، یہ نکتہ میرا آج سمجھ کر، کتاب جو ہے میری سلوک و تصوف کا عملی دستور، سلوک و تصوف کا عملی دستور، اس کو پڑھیں تو اس میں میں نے نسبتوں کا ایک چیپٹر لکھا ہے۔ نسبت طہارت ہے، نسبت جذب ہے، نسبت عشق ہے، تو اس میں پھر اذکار کے ہیں، نسبت توحید ہے، نسبت وجد ہے، 7 نسبتیں بیان کی ہیں۔ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مختلف لوگوں کے اندر جو ملکہ ہوتا ہے، روحانی ملکہ، ایک جو کیفیت، وہ کسی کی ایک عمل سے وہ نہیں بیدار ہوتی، اس میں تحرک پیدا نہیں ہوتا، تحرک، حرکت نہیں آتی۔ تو جب تک تحرک پیدا نہ ہو تو وہ چیز مردہ رہتی ہے، جامد رہتی ہے۔ تحرک آئے، حرکت آئے تو اس سے ارتقاء پیدا ہوتا ہے، تو اس سے ترقی شروع ہوتی ہے، ہلچل پیدا ہوتی ہے، کہ ارتقاء ہوتی ہے، یعنی جمود ختم ہوتا ہے حرکت سے، تحرک سے، اور تحرک سے پھر آدمی آگے بڑھتا ہے۔ تو کسی کو ذکر تجویز کرتے ہیں، کسی کو ذکر بالجاہر، کسی کو ذکر بالخفی، آہستہ، کسی کو تلاوت سے فوائد ہوتے ہیں، کسی کو درود پاک سے بہت فوائد ہوتے ہیں، کسی کو ریاضات اور مجاہدات سے فوائد ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بات بتا رہا ہوں، یہ بیٹوں بیٹیوں کے لیے تربیت کے لیے میں لائف کی کچھ چیزیں کوٹ کر دیتا ہوں۔ بہت سے بچوں نے مجھے کہا کہ فرمایا کریں، ہمیں اس سے بڑی زیادہ موٹیویشن ملتی۔ تو میری ینگ لائف تھی تو ہم حلقات ذکر کرتے تھے جنگ کے زمانے میں، اور ایک مجلس میں خود اکیلے بھی 6 7 گھنٹے ذکر بالجاہر بھی کرتا تھا، 6 سے 7 گھنٹے ذکر بالجاہر، اور اسی طرح 6 7 گھنٹے 5 گھنٹے مراقبہ بھی کرتے تھے۔ مگر وہ نوجوانی کا زمانہ تھا تو نہ گھٹنوں کو تکلیف ہوتی تھی، نہ بیک کو تکلیف تھی، نہ گردن 6 7 گھنٹے جھکا کے بیٹھا رہے تو نہ اس کی پرابلم ہوتی تھی۔ مقصد ہے کہ یہ جوانوں کے لیے بتاتا ہوں، بیٹے یہ ایک عمر ہوتی ہے، جس عمر میں جتنی محنت کر لیں تو باڈی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، باڈی میں گنجائش ہوتی ہے۔ پھر بعد میں جسم میں اتنی توانائی یا ہڈیوں میں یا گردن میں یا گھٹنوں میں یا بیک میں وہ چیزیں نہیں رہتی۔ تو جوانی بڑی قیمتی عمر کا حصہ ہے، قیمتی حصہ ہے عمر کا، تو اس کو اویل کریں۔ تو اذکار کرتے تھے، تو کسی کو اس طرح اذکار سے ہوتا ہے، کسی کو تو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، کسی کو نعت سے، کسی کو تلاوت قرآن مجید سے، اس طرح کسی کو سماع سے۔ تو یہ علاج ہیں، میڈیسنز ہیں، آپ سمجھیں، یہ میڈیسنز ہیں۔
تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز ہے. بعض میڈیسن میں ساتھ ثواب بھی شامل ہوتا ہے، بعض میں نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے، مگر آپ کو فائدہ دیتی ہے. تو فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں، انلیس کہ وہ حرام نہ ہو، ممنوع نہ ہو، تو پھر وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. تو میں سمجھا یہ رہا تھا، یہاں سے ایک نقطے سے بات چلی اور یہ ساری مثالیں آپ کو دے دی. تو بعض لوگوں کو وہ جو نصیحت ہے وہ ایک ذوق ہے نا، جو اس بات کو سننے والا کا، اس ذوق کو بڑی اپیل کرتی ہیں، اور اس کے ذوق کو جب اپیل کرتی ہیں تو پھر وہ لذت لیتا ہے، اس کو پھر بڑی کیف بھی لیتا ہے، انجوائے بھی کرتا ہے سارا. بس مقصد یہ ہے کہ اگر وہ محض علم رہے اور محض خطاب رہے، محض نصیحت رہے، محض مجرد علم رہے، جس کو امام غزالی نے تو 2 لفظ یوز کر دیے نا، العلم المجرد. اب یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی. کچھ چیزیں پچھلی بار بتا دی تھیں، آج کچھ نئی ایڈیشنل چیزیں اضافتاً کہہ دی. تو اگر وہ چیز یہاں ایڈ نہ ہو تو وہ فائدہ مند نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے. صرف بندہ اسے حظ لیتا ہے مگر اس کو فائدہ نہیں دیتا. تحرک اٹ سیلف فائدہ مند چیز نہیں ہے جب اس تحرک سے اگلے مقصد کو اچیو نہ کرنا ہو. وہ جو ایک جامد چیز تھی اسٹیٹک، اس کو آپ تحرک میں لے آئے، اس کو ایکٹیو کیا. ایک پوٹینشل، ایک ایبیلیٹی تھی روحانی، داعیہ تھا پوٹینشل، اس کو آپ نے کسی کیفیت کے ذریعے تحرک دیا، اس کو ایکٹیو کیا، ایکٹیویٹ کیا. جب ایکٹیویشن ہو گئی تو آگے پھر آپ کچھ کریں گے نہیں، تو ایکٹیویشن سے کیا فائدہ؟ آپ کمپیوٹر وغیرہ چلاتے ہیں یا سیل فون چلاتے ہیں یا الیکٹرانک چیزیں، تو آپ کسی چیز کو کسی پاس ورڈ سے یا کسی ذریعے سے ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو ایکٹیویٹ جب کرتے ہیں، ٹی وی کو بھی آپ بٹن ایک دباتے ہیں تو اس سے اب ٹی وی بند تھا تو اب آن ہو گیا. تو آن ہونا ایکٹیو ہو جانا ہو گیا، کنیکشن لگ گیا اس کا. تو اب اس کے بعد آگے کچھ نہیں کریں گے تو کوئی چینل نہیں آئے گا، آپ کچھ واچ نہیں کر سکتے، تو آگے بڑھیں گے نہیں. تو ایکٹیو تو کر دیا، ٹی وی تو آن ہو گیا، تو اب اپنے آپ ٹی وی آپ کو خبریں تو نہیں سنانے لگ جائے گا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو اپنے آپ ٹی وی آپ کو پروگرام تو نہیں دکھانے لگ جائے گا، اپنے آپ پھر آپ کو مختلف جو چیزیں تو نہیں مل جائیں گی. تو آپ تو اس کا کنیکشن بحال کی. یہ ہے ایک تحرک دینا، جمود کو توڑا آپ نے، اس کو ایکٹیو کر دیا، کنیکشن آ گیا. اب اس کنیکشن کو عمل میں بدلنا ہے. تو تحرک، ایکٹیویٹی یا کنیکٹیویٹی تبھی فائدہ دے گی کہ جب آپ اس کو فردر ایکٹیویٹ کر کے ایکشنز میں بدلیں گے. تو خالی ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں فعل، یہ حرکت ہے، اور اس کو ایکشنز میں بدلنا یہ عمل ہے. یہ فعل اور عمل کا فرق ہے. ایکٹیویٹی اور ایکشنز میں یہ فرق ہے. ایکٹیویٹی ایک حرکت ہے، مگر جب وہ اس میں دوام آتا ہے اور کوئی مقصد آتا ہے اور اس کو کوئی سمت اور جہت ملتی ہے، کوئی آبجیکٹو کوئی اس کو ملتا ہے، اور اس آبجیکٹو کی طرف وہ سٹیبل ہوتا ہے، اس میں سٹیبلٹی آتی ہے، کنٹینیوٹی آتی ہے، اور آگے کی طرف بڑھتا ہے اور قائم رہتا ہے نتیجہ پیدا کرنے کے لیے، تو وہ ایکشنز میں، اعمال میں بدل جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے ہر جگہ افعال کا ذکر نہیں کیا ایمان کے ساتھ، کہیں بھی اعمال کا ذکر کیا ہے، عمل صالح کا ذکر کیا ہے، فعل صالح نہیں کہا، فعل. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ محض علم سے وہ فوائد نہیں ہوتے اور وہ برکات اور وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. اور امام غزالی نے یہاں آگے کہا کہ اس سے سمجھیں کہ آپ کو نجات مل جائے گی علم مجرد سے، محض علم سے، اور خلاصی مل جائے گی دوزخ سے یا برے احوال سے. تو ایسا نہیں ہوتا. عمل سے مستغنی رہ کر وہ کچھ نہیں ملتا جو ہم لینا چاہتے ہیں. اور اسی طرح رفاقت، آپ تحریک سے وابستہ ہیں، یہ رفاقت ہے آپ کی. رفاقت بڑی اچھی چیز ہے، مگر مجرد رفاقت، خالی فام پر کر دینا، اس سے وہ نتائج، وہ ثمرات، وہ نجات نہیں ملتی، اسی طرح نہیں ملتی جیسے کہ خالی علم سے نہیں ملتی. علم سے، فکر سے، جو میں نے کہا خالی نصیحت اور خطاب وغیرہ سے نہیں ملتی.
جب تک کہ وہ عمل میں نہ بدلے۔ اب قرآن مجید نے فرمایا، وہ آیہ کریمہ سورہ نساء کی، جس سے میں نے رفاقت کے لفظ کو اور رفیق کو اور رفقا کو، جو ہماری ممبرشپ کا ٹائٹل ہے، اخذ کیا تھا 1981 میں جب تحریک منہاج القرآن قائم کی تھی، تو رفاقت اور رفقا اور رفیق کا جو ٹرم میں نے ڈیرائیو کی تھی، اس قرآن مجید کی آیہ کریمہ سے کی تھی۔ تو اس میں رفیق کے لفظ کو اللہ پاک نے سراہا، اپریشیٹ کیا، مگر اصل رفاقت قائم ہی اطاعت سے ہوتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے۔ تو عمل صالح، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اس پر اگر قائم ہو سنگت اور رفاقت، اس فاؤنڈیشن پہ قائم ہو، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے یہ رفاقت اچھی رفاقت ہے، ورنہ مجرد رفاقت ہے۔ تو جتنا فائدہ علم کا ہے اتنا فائدہ رفاقت کا بھی ہے، نجات نہیں دے گی، بلکہ ممکن ہے ذمہ داری بڑھ جائے، پوچھا جائے کہ آپ تو رفیق تھے، آپ تو ساتھی تھے، رفاقت اور سنگت اور صحبت میں تھے، آپ کو تو سنتے تھے، سمجھتے تھے، آپ کو تو سمجھ بھی تھی، تو آپ نے یہ ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی، آپ نے یہ فرض کیوں نہیں ادا کی؟ تو پوچھا جائے۔ قرآن مجید نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً پیروی کرتے ہیں، ان کے اسوہ پر عمل کرتے ہیں، تو ان کو اجر یہ ملتا ہے کہ انہیں معیت دے دی جاتی ہے، سنگت دے دی جاتی ہے، رفاقت دے دی جاتی ہے، انبیاء کی، شہداء کی، صالحین کی، اولیاء کی اور صالحین اور صدیقین کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ یہ جو سنگت اور رفاقت ہے اور معیت کس وجہ سے ملتی ہے؟ جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہ اطاعت قائم بر محبت ہونی چاہیے، یہ بھی بات ہے، قائم بر محبت ہونا، محبت پر اس اطاعت کا قائم ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطاعت مخلصانہ اطاعت ہے، ورنہ دکھلاوے کی بھی ہوتی ہے، مفاد کے لیے، ڈر کے لیے، روزگار کے لیے، جاب کے لیے بھی آدمی اطاعت کرتا ہے، تو اتباع نہیں ہوتی، اتباع ہوتی ہے محبت پر مبنی۔ تو جو ان کی صحیح پیروی کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اور محبت اور صدق اور اخلاص پر مبنی ہوتی ہے، اس کا موٹیویشن کیا ہوتا ہے؟ محبت اور صدق اور اخلاص، اس وجہ سے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ان کو سنگت و رفاقت مل جاتی ہے انبیاء کی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی۔ فرمایا حسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے رفقا ہیں، یہ قرآن نے کہا، وہ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ تو اب رفاقت کی تعریف جا کے کی ہے انبیاء اور اولیاء کی معیت کے ساتھ، ان کی تعریف کی ہے جب ان کی رفاقت نے اپنی بنیاد رکھی کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، عمل صالح پر عمل کیے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو امام غزالی نے یہاں تاکید کی۔ اب جو میں نے ابھی بات کی اشارات کی اور کلمات کی اور فصاحت کی، بلاغت کی، علم کی وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد میں امام غزالی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور فرماتے ہیں کہ رویہ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے، انہوں نے رؤیا فی المنام بعد موتہ، وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا، خواب میں زیارت ہوئی ان کے احباب میں سے کسی ایک کو، فقیل لہو مل خبر یا ابا القاسم، ان سے پوچھا گیا، زائر نے خواب میں پوچھا کہ اے ابو القاسم، یہ ان کی کنیت ہے، ابو القاسم جنید البغدادی، تو کیا خبر ہے آپ کی وفات کے بعد اگلی دنیا کی، کیا بیتا آپ کے ساتھ؟ قال طاحت العبارات وفانیت الاشارات وما نفعنا الا رکیعات رکعنا فی جوف اللیل،
فرمایا کہ جو عبارات تھیں، یعنی کلمات تھے، جو ہمارے فصاحت تھی، بلاغت تھی، خطابات تھے، تقریرات تھی، تبلیغات تھی، کلمات تھے، جو کچھ بیان کرتے تھے، لکھتے تھے، جو عبارتیں تھیں، وہ ساری مٹ گئی۔ جب آخرت میں پہنچا تو عبارتیں مٹ گئیں۔ وفانیت الاشارات، اور جو اشارات تھے، اس لفظ اشارات کا، اس کا اشارہ عارفانہ کلمات اور ان کے اشارات کی طرف ہے، معرفت کی بات۔ جو اشارات کی باتیں تھیں، معرفت کے کلمات، وہ بھی فنا ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ از خود یہ دونوں چیزیں اپنی بنیاد پر کھڑی نہ رہیں مجھے نفع پہنچانے کے لیے، از خود نہ ڈائریکٹلی عبارات کام آئیں، مطلب ہے علم کام نہ آیا، اور نہ ڈائریکٹلی معرفت کام آئی۔ جب عبارات کی بات کی تو اس کا اشارہ علم کی طرف ہو گیا، جب اشارات کا لفظ بولا تو اس کا اشارہ معرفت کی طرف ہو گیا۔ تو ڈائریکٹلی علم اور معرفت دونوں کا تعلق آپ سمجھ رہے ہیں، ادراک کے ساتھ ہے، اس کے مراتب ہیں، اس کی نوعیتیں۔ فرمایا تو نہ علم کام آیا نہ خالی معرفت کام آئی، جاننا کام نہیں آیا، نہ عبارتیں کام آئی، نہ اشارے کام آئے۔ وما نفعنا الا رقیات، کسی اور چیز نے اصلاً ہمیں نفع نہ پہنچایا سوائے ہماری ٹوٹی پھوٹی رکعتوں کے۔ اللہ کے حضور جو ٹوٹے پھوٹے سجدے کرتے تھے رات کے اندھیروں میں، تنہائی میں، رات کی اندھیرے میں، تنہائی میں، جو رکعات کو تصغیر کے صیغے میں فرماتے ہیں رکعات، یعنی چونکہ اپنی عبادت اپنے نفل ہیں تو اس کو شان ابدیت پر چھوٹا کر کے بیان کر رہے ہیں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی جو رکعات تھی، رکعتیں تھیں، اللہ کے حضور چھوٹے موٹے جو سجدے تھے، دراصل وہ قائم رہے، انہوں نے نفع پہنچایا۔ جب انہوں نے سنبھال لیا تو پھر علم بھی مدد کو آ گیا، پھر معرفت بھی مدد کو آ گئی، پھر ہر چیز کام آنے لگی۔ اصل اس عبارت کا مطلب یہ ہے، اصل میں جو بیسس تھی، جس نے پہلا سنبھالا دیا، ڈوبنے سے بچا لیا، مواخذے سے، گرفت سے بچا لیا، وہ اللہ کی اطاعت گزاری تھی، وہ عبادت گزاری تھی، وہ ٹوٹے پوٹی سجدہ گزاری تھی، سجدہ ریزی تھی، نیک اعمال تھے، اللہ کے حضور اس کی تابعداری، فرما برداری، اوامر اور نواہی پر عمل کرنا، عمل صالح جو فرائض کی بجا آوری تھی۔ یہ رکعات میں یہ سب اشارہ ہے۔ تو وہ جو اطاعت کی تھی، عمل صالح کیے تھے، دراصل وہ انہی کی پوچھ ہوئی اور وہی کام آئے اور وہی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حفاظت کی، انہوں نے سنبھالا دیا۔ جب گرنے سے بچا لیا، سنبھالا دے لیا، تو پھر عبارات بھی کام آنے لگی، جو علم نافع تھا وہ بھی کام آنے لگا، پھر اشارات اور معرفت بھی کام آنے لگے، پھر ہر چیز زندگی بھر میں جو کچھ کیا تھا پھر وہ ساتھ کھڑی ہو گئی، وہ سپورٹنگ ایویڈنس ہو گئی، سپورٹنگ ایویڈنس۔ تو اوریجنل ایویڈنس جو بنی وہ رکعات بنی، کہتے ہیں اوریجنل، اصل شہادت، اصل گواہی، اوریجنل ایویڈنس وہ بنی، پھر باقی سپورٹنگ ایویڈنس ساری پھر ان میں جان آ گئی۔ اور اگر یہ رکعات نہ ہوتی، یہ اعمال صالحہ نہ ہوتے تو سب کچھ گیا تھا، پھر کوئی چیز وہاں سر بھی نہیں اٹھا رہی تھی، کسی کو ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ میری سپورٹ میں آتا۔ تو آپ یہ اشارہ دے گئے کہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، ابتدا یہاں سے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں بیٹے لا تکم من الاعمال مفلسا ولا من الاحوال خالیہ، اس لیے اے بندے اور اے بیٹے اعمال میں مفلس نہ ہو، آپ کی ایسی نہ ہو کہ زندگی آپ مفلس بن جائیں، آپ کے پلے اعمال نہ رہیں۔ اور مفلس سے مراد وہ شخص نہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، پاؤنڈز نہیں ہے، مال و دولت نہیں، پیسہ ٹکا کاروبار نہیں، روزگار نہیں، اس کو نہیں مفلس کہتے۔ اولیاء اور صوفیاء اور انبیاء اور آخرت کی زبان میں وہ مفلس نہیں ہے، وہ غریب ہوتا ہے نا، جس کو ہم بے روزگار کہتے ہیں، غریب، مسکین، مگر اس کو مفلس نہیں کہتے۔ مفلس وہ ہے جس کا دامن اعمال سے خالی، اموال سے خالی ہے یا نہیں، اس سے مفلس نہیں بنتا۔
مال سے خالی ہے مفلس نہیں بنتا، آخرت میں وہ مفلس نہیں ہوگا۔ آخرت میں مفلس وہ کہلائے گا جس کا دامن اعمال سے خالی، جس کی زندگی اعمال سے خالی۔ تو فرمایا اعمال نہ ہو تو بندہ مفلس ہو جاتا ہے، مفلس اور کنگال ہو جاتا ہے اعمال کے بغیر۔ فرمایا تو اعمال حاصل کرو، اعمال پہ محنت کرو، اور اگر اعمال حاصل کر لو تو پھر اعمال احوال سے خالی نہ رہیں۔ زندگی اعمال سے خالی نہ رہے، یاد رکھ لیں، زندگی اعمال سے خالی نہ رہے۔ زندگی کے دامن کو اعمال سے بھر لو، رات دن کے ظرف کو، رات دن کے جو برتن کو اعمال سے بھر لو۔ اعمال سے خالی نہ رکھو زندگی کا برتن، اور جب اعمال سے بھر جائے زندگی نیک اعمال سے تو پھر اگلا قدم اٹھاؤ، پھر تمہارے اعمال احوال سے خالی نہ ہوں۔ یعنی پہلے عمل پہ محنت کرو اور پھر ہر عمل کو حال کے ساتھ مزین کرو۔ عمل صرف ظاہر تک نہ رہے، اس میں صدق آ جائے، اس میں اخلاص آ جائے، اس میں محبت آ جائے، اس میں نور آ جائے۔ تو جب صدق اور اخلاص اور محبت اور اس میں یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر کیفیات پیدا ہوتی ہیں، از خود اس کی وجہ سے قلب پر، دل پر کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ کیفیات حاصل نہیں ہوتی، وہ اعمال صالحہ میں صدق اور اخلاص اور زہد کی وجہ سے وہ از خود عطا ہوتی ہیں، اوپر سے وارد ہوتی ہیں، وہ وہب ہوتی ہیں۔ وہب حال وہب کے طور پہ آتا ہے، وارد ہوتا ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ کسبی چیز عمل ہے، عمل پہ محنت کرو، اس میں صدق ڈالو، زہد عن دنیا ڈالو، اس میں اخلاص ڈالو، اس میں اللہ کی وفاداری ڈالو، اس میں دنیا کی گرد و غبار کو نکال پھینکو، بڑھتا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے چلے جاؤ اور ہر غیر کو نکالتے چلے جاؤ۔ جب یہ آپ کرتے چلے جائیں گے تو عمل میں نور آئے گا، عمل مالا اعلیٰ سے، عالم ملکوت سے، عالم جبروت سے، عالم ملکوت سے، عالم لاہوت سے ملتا چلا جائے گا۔ جو جو عمل بلند ہوگا، اوپر اوپر جائے گا، تو اس میں انوار آئیں گے، کیفیات آئیں گی اور وہ وارد ہوں گی۔ وہ جب قلب پر کیفیات وارد ہوگی تو اس کو حال کہتے ہیں۔ تو اس طرح ظاہر کا عمل اور قلب و باطن کا حال آپس میں مل جائیں گے۔ تو جس شخص کے اندر عمل اور حال مل گیا وہ ساری کائنات پر فائق ہو گیا، اعمال کی دنیا پر اور علوم کی دنیا پر۔ کیونکہ اب وہ عمل خالی نہیں، پہلے زندگی خالی تھی عمل کے بغیر۔ آپ نے محنت کی، کریں گے، عمل سے بھر لیں گے۔ جب عمل سے برتن، زندگی کا برتن بھر گیا تو اب آپ نے صدق اور اخلاص کے ذریعے، زہد اور ورع کے ذریعے، اللہ کی محبت اور رضوان رضا کی طلب کے ذریعے، عشق الہی کے ذریعے، پھر آپ نے اس کو حال سے بھر مزین کر لیا عمل کو۔ باہر سے عمل کی محنت ہوئی، اندر سے حال بڑھا، حال اور عمل ملے تو پھر آپ جڑ گئے عالم بالا سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ زندگی اعمال سے خالی نہ رکھو اور اعمال کو احوال سے خالی نہ رکھو۔ اب یہاں پر گفتگو کا آخری حصہ ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، تو اگلی بات انشاءاللہ جب نشست میں ہوگی اگلے ماہ اللہ کے امر سے تو یہاں سے آگے شروع کروں گا۔ یہ زندگی عمل سے بھر جائے، عمل سے خالی نہ رہے، اور پھر جب عمل آ جائے تو عمل حال سے خالی نہ رہے۔ جب آپ کثرت سے نوافل پڑھیں گے، زہد آئے گا، دل دنیا سے بے رغبت ہوگا، کثرت عبادت، کثرت زہد، کثرت نوافل، اس اور صدق اور اخلاص اور اللہ کی محبت، جب ان چیزوں کے ساتھ عمل مزین ہوگا تو آپ سمجھ لیں لا محالہ اس سے حال آئے گا۔ یعنی قرآن مجید کی محض ایسی تلاوت کریں گے کہ ختم کرنا ہے قرآن، تو اس تلاوت کا عمل ہوگا، حال نہیں آئے گا۔ لیکن اگر تنہا بیٹھ کر ذوق میں مست ہو کر تلاوت کریں گے اور سمجھیں گے اور اللہ کے کلام سمجھ کر اس کے اندر بے خود ہوں گے، اپنے آپ کو اس کے اندر فنا کر دیں گے، ڈبو دیں گے، گم کر دیں گے، تلاوت اور آیات کے سمندر میں غوطہ زنی کریں گے، سوئمنگ کریں گے،
آیات کے سمندر میں، اللہ کے کلام میں اور اس کے معانی میں اور اس کی مراد میں اور اس کے مطلوب میں جتنا ڈوبیں گے تو اس تلاوت سے حال آئے گا، تو قرآن آپ کے حال میں اترے گا۔ اسی طرح نعت ہے، تو ایک ہے نعت خان بڑے فن کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کی سر اچھی ہے، بڑا زیر و بم ہے، ترنم ہے، اس پر واہ واہ کریں گے تو سن رہے ہیں۔ ایک ہے کہ پھر وہ جو اشارات کر رہا ہے، جو معانی بیان کر رہا ہے آقا علیہ السلام کی عظمت، اس سے آپ کے دل میں آقا کا عشق اور محبت موج زن ہو رہا ہے، آقا کی محبت موج زن ہو رہی، تصور پیدا ہو رہا ہے آقا کے زلف و رخسار کا، آقا کے حسن سراپا کا، اپنے آقا کی صورت و سیرت کا، آقا علیہ السلام کی قربت کا، آقا علیہ السلام کی مجلس کا، جو جو نعت میں بیان آ رہا ہے وہ بیان آپ کے اندر اتر رہا ہے اور آپ اس کو آنکھوں سے عیان بن رہا ہے، اس کے معنی آپ کے دل میں ظاہر ہو رہے ہیں، وارد ہو رہے ہیں۔ تو جب دل میں اس کے معنی وارد ہوں گے تو وہ نعت خوانی جو سن رہے ہیں وہ حال بن جائے گا۔ جب سر کو، کلمات کو، الفاظ کو سنیں گے تو وہ نعت خوانی ہے، سن رہے ہیں، اور جب اس کے معنی آپ کے، جس طرح الفاظ آپ کے کان پر وارد ہو رہے ہیں، اگر اس کے معنی دل پر بھی وارد ہوں اور دل اس تصور میں ابھرتا چلا جائے، وجد میں آتا چلا جائے، تو پھر وہ سما جو ہے نعت شریف کا، تلاوت کا یا کلام کا، وہ پھر حال بھی ساتھ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر عمل ہے، نماز پڑھیں، ایسے نکال پھینکیں، فرض ادا کرنا ہے، تیزی سے ٹکرے ماری، ختم کیا، بھاگ کے فارغ ہو گئے، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر یکسوئی سے، توجہ سے کھڑے ہو گئے، اللہ کے حضور کھڑے ہیں، ذوق سے تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے دروازے پر حاضری ہے، مانگ رہے ہیں، اللہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے حسن کا جلوہ، اس کے حضور کھڑے ہیں، جو جو یہ تصور پختہ ہوتا چلا جائے گا آپ کی نماز کا، تو نماز حال بن جائے گی۔ تو چہرہ کعبے کی طرف ہے تو اس تصور کے ساتھ دل رب کعبہ کی طرف ہو گیا۔ تو ایسے میں نے چند مثالیں دے دی تو آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں رہا اب کہ عمل اور حال کا تعلق کیسے بنتا ہے۔ تو یہ اللہ عطا کرتا ہے، مگر اس کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس محنت، عمل میں محنت کر لیں، اگر عمل میں محنت کر لیں تو اس کے نتیجے میں حال وارد ہوتا ہے، حال وارد ہوتا ہے، مگر محنت کے بغیر کچھ نہیں۔ تو اب یہاں پر جو روک کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رغبت عمل کی طرف، رجوع عمل کی طرف، رجوع، یہ جو ساری شکل ہے، یہ رجوع کیسے ہو؟ یہ توبہ ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ یہ جو ساری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ زندگی عمل سے خالی، علم مجرد سے نکل کے عمل میں داخل ہونا ہے اور عمل کو حال میں داخل کرنا، عمل کے ساتھ حال کو ملا، یہ ایک سفر ہے، ایک تحرک ہے۔ اس کے لیے رجوع چاہیے کہ آپ کی طبیعت میں ایک رجوع پیدا ہو، اس رجوع کا نام توبہ ہے، اس رجوع کا نام توبہ ہے۔ اب ہم توبہ پر تو ایک کتاب میں آ گئی ہے، آپ نے توبہ اور استغفار کے عنوان سے آپ نے دیکھا ہے، مگر یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو توبہ ہے، رجوع جس کو کہتے ہیں، اس توبہ میں جو ہم کرتے ہیں یہ 3 قسموں کی توبہ ہوتی۔ ہماری توبہ 2 اور قسموں کی توبہ کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر آپ اردو میں اس کو توبائیں کہہ لیں، توبہ کو، یہ پتہ نہیں صحیح اردو بنتی ہے نہیں بنتی، توبائیں کوئی صحیح اردو کوئی لفظ لگتا تو نہیں ہے، تاہم توبات کہیں گے نا عربی میں جب ہم، تو یہ 3 توبہ ہے۔ پہلی توبہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی توبہ ہے، یاد رکھ لیں، بندہ بھی تواب ہے، اللہ بھی تواب ہے، بندہ بھی توبہ کرتا ہے، اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ جب بندہ ایک توبہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ 2 توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے 2 توبہ ہوتی، بندے کی طرف سے 1 ہوتی۔ بندے کی توبہ درمیان میں ہوتی اور اللہ کی توبہ اس کی توبہ سے اول اور اس کی توبہ کے بعد آخر پہ ہوتی۔ تو جو بندے کی توبہ ہے اس کے ساتھ اللہ کی، جو میں نے ذکر کیا 2 توبہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی پہلی جو توبہ ہے
جو بندے کے لیے اللہ کرتا ہے وہ توبۃ الاذن والتوفیق ہے۔ اب جتنی بات میں نے اب تک کی، اب اس کے خلاصے کو دے کے تو اینڈ کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ادھر رجوع کرنا چاہیے اس نقطے کی طرف۔ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے جو آگے بڑھتا ہے علم میں، عمل میں، مرتبے میں، سمجھتا ہے میں اس سے بے نیاز ہو گیا ہوں، مگر وہ کبھی بھی بے نیاز نہیں رہتا توبہ سے، چونکہ توبہ سے ہی دروازہ کھلتا ہے حرکت کا، ارتقاء کا، ترقی کا، ہر چیز کی طرف آگے اچھائی کی طرف بڑھنے کا۔ تو توبہ پہلی جو اللہ کی طرف سے، اللہ کی توبہ، وہ توبۃ الاذن والتوفیق، یعنی بندے کو توفیق دیتا ہے اللہ، یہ اللہ کی توبہ ہے۔ بندے کا توبہ کرنا اللہ پاک اس کے لیے سہل کر دیتا ہے، تو یہ توبۃ التسہیل ہے، تسہیل۔ توبہ کرنا بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے، اللہ اذن دے دیتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ اور توفیق کیسے دیتا ہے؟ اس توفیق کی ابتدا شیخ الاسلام عبداللہ انصاری منازل السائرین میں وہ فرماتے ہیں اس توفیق کی جو ابتدا ہے وہ بھی یقظہ سے ہوتی ہے، یعنی بندہ بیدار ہوتا ہے، اس کو اویئرنیس ہوتی ہے، شعور بیدار ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، میں باطل پر ہوں، میں گناہ پر ہوں، احساس ہوتا ہے کہ میں اندھیرے میں ہوں، میں نے گناہ کیا، یا گناہ میں ہوں، یا غلطی پر ہوں، یا باطل پر ہوں، یا گمراہی پر ہوں، اللہ کی نافرمانی پر ہوں۔ اس کو یہ پتہ چلے گا، یہ شعور بیدار ہوگا یقظہ، تو تب ہی پھر وہ آگے کوشش کرے گا نا، تب اس کا آگے عمل رجوع کا آئے گا، پھر استغفار کا آگے چلے گا۔ تو اگر اسے بیداری ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، یہ احساس ہی نہیں کہ میں غلطی پر ہوں، میں باطل پر ہوں، میں کفر پر ہوں، میں گناہ پر ہوں، فسق و فجور پر ہوں، اللہ کی نافرمانی پر ہوں، اللہ کے رسول کی خلاف ورزی پر ہوں، جب احساس ہی نہیں ہے اس بندے نے توبہ کیا کرنی؟ اس بندے کے دل میں احساس کا پیدا کر دینا، آنکھ کا کھولنا، بیداری کا پیدا ہو جانا، اس کو قومہ بھی کہتے ہیں، یعنی کھڑے ہو جانا، جیسے غفلت کی نیند سے کھڑا ہو گیا، غفلت کی نیند سے اٹھ گیا، غفلت کی نیند سے جگا دینا، یہ توبۃ الاذن والتوفیق ہے، یقظہ ہے کہ اللہ پاک پہلے اس کو غفلت کی نیند سے جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ جب وہ بیدار کرتا ہے، اس کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے، پھر وہ بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبۃ الرجوع والاستغفار، یا توبۃ العزم والرجوع، پھر بندہ عزم کر لیتا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا اور نیکی کی طرف رجوع کرنے کا۔ توبۃ العزم والرجوع، یہ توبۃ العبد ہے، بندے کی توبہ، یعنی وہ عزم کرتا ہے، اب ارادہ کر لیتا ہے، پہلے اس نے دیکھا، بیدار ہوا، شعور ہوا، چونک اٹھا، اللہ پاک نے توفیق دی کہ میں اس کو چھوڑوں، نیکی کی طرف بڑھوں، تو اللہ پاک کی توبہ ہو گئی۔ اب بندے کی توبہ ہوئی تو اس نے عزم کر لیا کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں، گناہ سے نکل آؤں اور رجوع کروں، کدھر؟ اللہ کی طاعت کی طرف، نیکی کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو بندے نے اس پہ پھر توبہ کی اور عزم کر لیا گناہ چھوڑنے کا اور طاعت اور نیکی کی طرف رجوع کرنے کا، یہ بندے کی توبہ، توبۃ العزم، توبۃ الرجوع۔ اس کے بعد پھر تیسری توبہ، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے تیسری توبہ۔ تو ایک توبہ کے وقت تین توبہ ہوتی ہیں، دو اللہ کی طرف سے، ایک بندے کی طرف سے۔ اب جب بندے نے توبہ کر لی، گناہ چھوڑنے کا عزم پختہ کر لیا، نیکی اور طاعت کی طرف جانے کا، نیکی شروع کرنے کا رجوع اس طرف کر لیا، نیکی کی طرف، توبہ بندے کی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ اپنی توبہ کرتا ہے، اور وہ ہے توبۃ القبول والامداد، توبۃ القبول یا توبۃ الامداد۔ پھر اللہ دوبارہ توبہ کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، بندے کی طرف اللہ توجہ فرماتا ہے، اور جب توجہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے توبۃ القبول کا مطلب اب اس کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی، اور توبۃ الامداد تو اس کی مدد کی، اس کی مدد کی۔ تو توبۃ القبول میں توبہ قبول کر لی، اور اس میں اللہ پاک توبۃ الامداد ساتھ امداد شامل کر لے تو مدد یہ ہے کہ پھر اس کو استقامت مل جاتی ہے، دوام مل جاتا ہے نیکی پر۔ تو تین قسموں کی توبہ ہے۔
قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، یہ سورہ التوبہ کی آیت ہے، سورہ التوبہ کی، وہ کوٹ کرتا ہوں، آیت نمبر 117 اور 118۔ تو یہ 118 کا حصہ ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یہ بڑی خاص آیت ہے اس موضوع پر، تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ میں اس موضوع کو جاری رکھوں گا، تو پھر اس پر مزید میں کروں گا آپ کو وضاحت سے بیان۔ فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر توبہ کی، یعنی ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کی طرف رجوع فرمایا اللہ پاک نے۔ ثم تاب علیہم، جو میں نے بیان کیا اس کو میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں قرآن مجید سے۔ پھر اللہ نے ان کی طرف ان پر توبہ کی، ان پر توبہ کی یعنی ان کی طرف رجوع فرمایا۔ یہ آ گئی وہ پہلی توبہ جس میں اذن اور توفیق دے دی اللہ نے بندے کو۔ پھر لیتوبوا، اللہ نے ان پر توبہ کی یعنی ان پر توجہ فرمائی، کیوں؟ تاکہ وہ توبہ کریں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان پر توبہ فرمائی یعنی ان پر توجہ فرمائی، رحم کی نظر کی، کرم کی نظر کی، توفیق اور اذن کی نظر کی، رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کرے، تاکہ اب بندہ بھی میری طرف رجوع کرے۔ تو اللہ نے بندے کی طرف رجوع کیا، نظر کرم کی، تاکہ بندہ رب کی طرف رجوع کرے، لیتوبوا، تاکہ بندے بھی توبہ کریں۔ اور پھر تیسری جگہ فرمایا آگے اسی آیت میں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا آیت کے اس آخری حصے ٹکڑے میں 3 جگہ توبہ کا، 3 توبہ کا ذکر ہے۔ ثم تاب علیہم، اللہ کی توبہ بندے پر، لیتوبوا، بندوں کی توبہ اللہ کی طرف، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا۔ تو اللہ کی توبہ یعنی بندے کی توبہ کو قبول کرنا، توبۃ القبول۔ یہ میں نے آپ کو یہ صرف ایک آیت کریمہ کوٹ کر دی ختم کرتے ہوئے، اور اس توبہ کا اگلے ہم نشست میں انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ یہاں اہم جس پر آج ختم کرنا چاہتا ہوں اور بہت ضروری نکتہ ہے، بہت ضروری، بہت ہی ضروری نکتہ ہے، توجہ طلب ہے، اور جو آج کل تھوڑے حالات ہیں پاکستان سے ان سے بھی مطابقت رکھتا ہے، ایک خاص موضوع۔ تو توبہ جب بندہ کرتا ہے تو توبہ کے بے حساب فوائد اور برکات ہیں۔ تو ان میں ایک یہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ تائب کا وہ حیثیت ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اللہ پاک اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کا یہ تو پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ التواب الرحیم، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جس طرح توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر اگلی زندگی کے لیے نیکی اور تقوی کی طرف، طاعت کی طرف چلنا بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اس طرح شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عجب قانون ہے آقا علیہ السلام کی شریعت میں۔ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی نے گناہ کیا یا کوئی جرم کیا اور اس پر حد لگ گئی، دنیا میں اس گناہ کی اس کو سزا مل گئی، اس پر حد جاری ہو گئی، نافذ ہو گئی، وہ بھی مثل توبہ ہو جاتی، اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو سزا اس کی توبہ بن جاتی، چونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شخص کو 2 بار سزا نہیں دی جائے گی۔ جس عمل پر کوئی یا کسی کے جرم پر اگر دنیا میں سزا مل گئی تو آخرت میں سزا نہیں ہوگی، اس سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی آخرت میں اس عمل پر۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک کسی بندے پر رتی برابر ظلم نہیں کرتا۔ ایک جرم کیا، اگر ایک گناہ کیا، اس پر اس کو سزا مل گئی، دنیا میں عقوبت مل گئی، حد جاری ہو گئی، تو بس یہ اس کی توبہ ہو گئی۔ اب آخرت میں اس پر اس عمل پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ اگر اس کے کوئی اور اعمال زندگی کے اسے جنت سے روکنے والے نہ ہوں یا جنت سے محروم کرنے والے نہ ہوں تو پھر اس کی بخشش ہو گئی، توبہ ہو گئی، گناہ معاف ہو گیا۔ بعض اوقات ایسی توبہ ہوتی ہے کہ وہ باقیوں کے گناہوں کو بھی معافی ہو جاتی ہے۔ تو حد کا جاری کرنا،
سزا کا پا لینا زندگی میں اور خوش دلی سے پا لینا ہو تو اور زیادہ ایسا اجر ہو جاتا ہے کہ باقی گناہ بھی معاف ہو جاتے. تو شریعت میں اس پر حکم یہ ہے کہ بعد میں جواب طلبی، مواخذہ، حساب کتاب نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. ان سے گناہ سرزد ہوا، گناہ کبیرہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الحدود میں اور نسائی میں اور دارقطنی میں سارے. تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری فرمائے. آپ نے بڑا اعراض فرمایا، درگزر فرمایا. پھر دوبارہ پھر اس نے دوبارہ آ کے کہا، پھر صحابی نے 3 بار کہا، پھر چوتھی بار کہا. بار بار اتنا اصرار کیا حد کی جاری کرنے پر کہ مجھے پاک کر دیں اس گناہ سے. الٹیمیٹلی آقا علیہ السلام نے حکم دیا اور حد جاری فرما دی. جب حد جاری ہو گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم میں، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْن، لوگ پھر اس کے مسئلے پر 2 گروہوں میں، 2 جماعتوں میں بٹ گئے. لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ کہتے تھے کہ وہ ہلاک ہو گیا، اس نے ایسی خطا کی تھی، ایسا بڑا گناہ کیا تھا کہ اس نے اپنی ہلاکت کو مول لے لیا، ہلاک ہو گیا، اور برا بھلا کہتے. اور ایک طبقہ کہتا تھا ٹھیک ہے گناہ کیا، غلطی کی، اب اس پر حد جاری ہو گئی، یہ اس کی توبہ بن گئی، اور اتنی توبہ ہے کہ افضل توبہ ہو گئی، سب سے افضل توبہ ہو گئی. تو حدیث پاک میں ہے فَكَانَ النَّاسُ فِي فِرْقَتَيْن، تو بحث ہو گئی، 2 آراء بن گئی. اتنے میں اور یہ 2-3 دن یہ بحث جاری رہی صحابہ کرام میں. 2-3 دن 2 گروہ رہے. آقا علیہ السلام تشریف لائے. دوسرے تیسرے روز ان کی مجلس میں آپ نے فرمایا ماعز بن مالک کے لیے دعائے مغفرت کرو. اب صحابہ کرام کو ان کی بحث میں نہیں پڑے آقا علیہ السلام کہ کون سا گروہ صحیح کہتا ہے، کون سا غلط کہتا ہے، کس بحث میں کیا ہو. اس بحث میں حصہ نہیں لیا. بیٹھ گئے ان کے اندر، تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا کہ ماعز بن مالک کے لیے دعائے مغفرت کرو. تو سب نے دعائے مغفرت کی. فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک، اللہ بخشش فرمائے. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتهم. ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اس گناہ کے بعد، ایسی توبہ کی ہے، وہ جو حد جاری ہوئی، جو اس نے سزا لی اور اس سزا کے نتیجے میں وفات ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی. فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر میں امت پر، اور امت سے مراد یعنی اس کی پوری قوم پر، پوری قوم پہ تقسیم کر دی جائے اس کی توبہ، تو وہ ساری قوم کی بخشش کے لیے کافی ہوگی. ساری قوم کی بخشش کے لیے کافی ہوگی. سزا ملی ہے اس کو، حد جاری ہوئی ہے اس کے گناہ کبیرہ، گناہ کے نتیجے میں، مگر اس نے خود خوشی سے لی ہے تو اس کی نیت اچھی تھی. گناہ کر بیٹھا، اس کی غلطی تھی، دباؤ تھا، بے خیالی تھی، جذبات تھے، دباؤ تھا، اس کو کنٹرول نہیں کر سکا، کر بیٹھا، اسے شعور ہو گیا کہ غلطی ہوئی، پھر اس نے کہا کہ میں پاک ہو جاؤں اس گناہ سے. تو بھاگا نہیں ہے اس سزا سے، پاک ہونے کے لیے آ کے بار بار اصرار کیا. فرمایا اب اس کی جو سزا ہوئی، اس کی موت واقع ہوئی، حد کے طور پر اس نے قبول کی. یہ ایسی توبہ کی ہے کہ امت یعنی پوری قوم پہ تقسیم کریں تو توبہ ان کے لیے بھی کافی ہو جائے. اللہ پاک نے طریقے رکھے. چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ نیکیاں کریں تو چھوٹے گناہوں کو نیکیاں رفع کر دیتی، چھوٹے گناہوں کو نیکیاں رفع کر دیتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. اگر کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں سے پرہیز کی جائے تو فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک چھوٹے گناہ جب ظہر پڑھتے ہیں تو اللہ معاف مٹا دیتا ہے، عصر پڑھتے ہیں تو ظہر اور عصر کے مابین مٹا دیتا ہے، مغرب اور عصر کے مابین مغرب سے مٹا دیتا ہے، عشاء اور مغرب کے مابین اللہ عشاء سے مٹا دیتا ہے، فجر اور عشاء کے مابین اللہ اس کو مٹا دیتا ہے. یمحن اللہ بہن الخطایا. تو اللہ پاک نے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ یہ ان الحسنات یذہبن السیئات کے تحت نیکیاں بدیوں کو، گناہوں کو مٹاتی چلی جاتی. تو چھوٹے گناہ نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں، کئی گناہ نیک اعمال سے، فرائض سے مٹ جاتے ہیں، کئی حج سے مٹ جاتے ہیں، کئی رزق حلال کی محنت سے مٹ جاتے ہیں، کئی دعوت اور تبلیغ کی کوشش سے مٹ جاتے ہیں، کئی مصائب و علام اٹھانے سے مٹتے ہیں، کئی صبر اور توکل سے مٹ جاتے ہیں، کئی ایک دوسرے کی مدد کرنے سے مٹتے ہیں گناہ، کئی صدقات اور خیرات سے مٹتے ہیں.
الحاظ القیاس، جیسا گناہ ہے ویسی نیکیاں ان گناہوں کو مٹاتی. اللہ پاک نے ایک از خود آٹومیٹک سسٹم کفارات کا اور توبات کا بنایا ہے زندگی میں. آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے. نیک عمل توبہ بنتے چلے جاتے ہیں از خود گناہوں کے لیے کفارہ بنتے چلے جاتے ہیں. اعمال حسنہ اعمال سیئہ کے لیے کفارہ توبہ بنتے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اس کی رحمت اور اس کی وسعت دیکھی ہے، اس کی کرم نوازی دیکھی اللہ پاک کی اور اللہ کے رسول کی. حتیٰ کہ اگر کسی یعنی جرم ثابت کیا تو جرم کے نتیجے میں حد جاری ہوئی، سزا ملی تو وہ بھی کفارہ بن جاتی، اور اس کی بخشش اور اس کی رحمت اور جنتی ہونے کی اس معاملے میں مہر لگ جاتی ہے. اتنی بڑی تو اللہ پاک اس کی معافی کر دیتا ہے، اس کو جنت میں بھیج دیتا. یہ اللہ پاک نے نظام بنایا ہے. تو یہ توبہ ہر چیز کا دروازہ کھولتی ہے، بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے بھی اور نیکوکار کے لیے بھی. اس لیے توبہ عامت الناس پر بھی لازم ہے، صالحین پر بھی لازم ہے، اولیاء و عارفین پر بھی لازم ہے، اور انبیاء بھی اور رسول اعظام بھی توبہ کرتے ہیں، ان پر بھی لازم تھی. اور ان کے لیے بھی خوبصورت اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑی توبہ کرنے والے تھے. توبہ ہر شخص کو اس کے رتبے اور مقام کے مطابق اس کے لیے اگلی ترقی کا راستہ کھولتی ہے. کسی کے لیے بخشش کا راستہ کھولتی ہے، مغفرت کا راستہ کھولتی ہے. کسی کے لیے رحمت کا راستہ کھولتی ہے، کسی کے لیے بلندی درجات کا راستہ کھولتی ہے، کسی کے لیے معرفت کا راستہ کھولتی ہے، کسی کے لیے اللہ کی قربت کا راستہ کھولتی ہے. الغرض ہر خیر کا راستہ دروازہ توبہ کھولتی، ہر خیر کا دروازہ توبہ کھولتی. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توبہ کے اندر دراصل رجوع ہے. تو اس کو ختم کرتے ہوئے آخری جملہ بول رہا ہوں. اس لیے قرآن مجید میں اگلی نشست میں بیان کروں گا استغفار اور توبہ میں بھی فرق کیا ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر استغفار کا. ارشاد فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ. اس پر گفتگو بعد میں کریں گے. میں نے چند آیتیں نمونے میں دی قرآن مجید کی. فرمایا اللہ سے استغفار کرو، معافی طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو. اللہ سے استغفار کرو، معافی طلب کرو اور پھر توبہ کرو. تو یہ کیا ہے کہ استغفار کرو اور پھر توبہ کرو. تو اس میں بھی ایک درجہ استغفار کا ہے، اگلا درجہ توبہ کا ہے. استغفار مفارقہ ہے، یعنی گناہ سے الگ ہو جانا، گناہ کو چھوڑ دینا استغفار ہے. اور توبہ رجوع اور ملاصقہ ہے. استغفار گناہ کو چھوڑ دینا، اور توبہ جو ہے وہ نیکی اور تقوی اور اللہ سے جڑ جانا. استغفار شر سے الگ ہو جانا، اور توبہ خیر کے ساتھ جڑ جانا، خیر کی طرف پلٹ جانا. بعض اوقات لکھتے ہوئے کتب میں استغفار جب لکھ دیا اکیلا تو اس میں توبہ شامل ہوتی ہے معنن. کبھی توبہ لکھ دیا تو استغفار معنن شامل ہوتا ہے. یہ لازم و ملزوم ہے، مگر اگر باریکی کے ساتھ سمجھانا ہو تو قرآن مجید نے استغفار اور توبہ کو الگ الگ کر کے ہر مقام پہ بیان کیا. اور اس میں تفصیل یہ جو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ استغفار پہلا سٹیپ ہے کہ جب آدمی گناہ سے مفارقہ اختیار کرتا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، گناہ کو ترک کر دیتا ہے، اور توبہ کے ذریعے نیکی اور طاعت کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اس کی طرف عزم کر کے مڑ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے نیکی کی طرف، اللہ کی طرف. یہاں سے دروازے کھلتے ہیں. بندہ اس دروازے سے گزرے تو پھر وہ جس عمل پر زور دیا جا رہا تھا کہ اعمال سے زندگی خالی نہ رکھو، خالی علم کام نہیں آئے گا، پھر وہ اعمال صالحہ کی وادی میں انسان قدم رکھتا ہے. یہ اس بیداری، یہ توبہ کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی اس پر ہم اگلی نشست میں اللہ کی مدد اور اس کے اذن و توفیق سے بات کریں گے. یہ گوشہ درود کی مجلس میں آپ کو مبارک ہو کہ اس ماہ فروری میں اللہ پاک نے توفیق دی. ساری بات توفیق کی ابھی ہو رہی تھی. توفیق دی اور 1,07,68,27,145 مرتبہ
آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا. تو درود پاک بھی توبہ ہے، درود پاک بھی استغفار بھی ہے اور توبہ بھی ہے. یہ بھی رجوع ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اور یہ بھی طاعت ہے. تو مجموعی طور پہ اس مہینے کا درود پاک جو پڑھا گیا شامل کر کے 1,15,77,83,87,505 ہو گیا عدد آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ مجھے بھیج دیتے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ورنہ قبولیت عدد کی محتاج نہیں ہے. تو اس کو عدد کو بھی بڑھائیں اور اس کی کوالٹی کو، اس کے اندر جو مغز ہے، معنی ہے، اس کو بھی بڑھائیں، تاکہ درود پاک کے ذریعے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے حقیقی اس بارگاہ کی طرف ہمیں رجوع نصیب ہو اور تعلق اور وابستگی نصیب ہو. مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس کا انتظام کرتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کے عمل میں شریک ہوتے ہیں، اس نظام کو دنیا بھر میں بپا کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ اس کی برکتوں سے پوری تحریک کو اور امت مسلمہ کو اور پاکستان کو ہمیشہ مالا مال رکھے اور کاوشیں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واولادہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ وخلفائہ الراشدین المہدیین واصحابہ الکرام المتقین المخلصین المکرمین والتابعین واتباع التابعین والسلف الصالحین والاولیاء والشہداء والصالحین وجمیع المؤمنات والمؤمنین والمسلمات والمسلمین وعلینا معہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.